بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سیکھیے یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورت الکوثر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سورت الکوثر کا ایک ایسا مختصر عمل جس سے آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ دوستو، سورت الکوثر کا ایک ایسا مختصر عمل جس سے کاروباری، روکاوٹ، بندش، نکاح، محبت، خاتمہ، روزگاری، نافرمان، اولاد کو راست کرنے کے لیے لاجواب عمل ہے۔ کرکے آزمائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ دوستو، نوچندی بدھ یاجمعرات جمعے کی رات کو بعد نماز عشاء قبلہ روح بیٹھ کر اول روز سورت الکوثر 921 مرتبہ، دوسرے روز 921 مرتبہ اور آخری تیسرے دن 922 مرتبہ پڑھ کر نمک اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے عمل ختم کر لے۔ اب آپ سورت الکوثر کے عامل ہیں۔ عمل قابو میں رکھنے کے لیے روزانہ 121 مرتبہ پڑھا کریں۔ بوقت ضرورت 121 مرتبہ سورت الکوثر پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے مطلوب کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ رزلٹ 100% ہوگا۔ نیز یہ عمل زبان دراز ساز نند ظالم شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا ہی عجیب عمل ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سب بدن سے اتار کر ایک ڈھیر میں ڈال دو، تاکہ جب تک یہ میرے حضور کھڑا رہے پاک اور ستھرا ہو کر کھڑا رہے۔ بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے اور گناہ ایک سمت ڈھیر میں جمع ہو کر دیے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ بندہ نماز پڑھ کر واپس جانے لگتا ہے تو فرشتے وہ گناہ پکڑ کر عرض کرتے ہیں، مالک یہ گناہ دوبارہ اس کے ساتھ ہی نہ لگا دیں۔ تو رب اللہ تعالی فرماتا ہے، اب اترے تو اترتے ہی رہنے دو، میرا بندہ صاف ستھرا ہو کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ شخص واقعی کتنا بد نصیب ہے جس کو اپنے رب عزوجل کے حضور ایک سجدہ بھی نصیب نہ ہو۔ آج اگر ہر مسلمان اپنی ذات کا موازنہ خود کرے تو ہم میں زیادہ تر افراد کا معمول یہ ہوتا ہے، فجر کا وقت سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ظہر اپنے کام کاج کی جگہ پر گزار دیتے ہیں، عصر سستی میں گزار دیتے ہیں، مغرب ہلے گلے میں اور عشاء تکن کی وجہ سے گزار دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ بعض لوگ نماز نہ پڑھنے کے باوجود بھی ندامت کا اظہار نہیں کرتے اور اپنے ذہن میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن اگر وہ حقیقت سے آشنا ہو تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا نماز نہیں پڑھتے بلکہ رب انہیں سجدے کی توفیق ہی عطا نہیں کرتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال بھی نماز کا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنے پچھلے تمام گناہوں، بہتر تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کی ذات میں ہنر اور خوبیاں تلاش کریں اور عیب اپنی ذات میں دیکھیں۔ یاد رکھو کہ دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی، جس طرح گلزار میں پھول بھی ہوتے ہیں اور خار بھی ہوتے ہیں۔ جس کا دل میلا ہوا اسے ہر چیز میلی نظر آتی ہے، جس کا دل روشن ہوا اسے ہر چیز روشن نظر آتی ہے۔ شیخ سید رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ بے عیب ذات صرف اللہ عزوجل ہی ہے، بس دوسروں کی ذات میں عیب تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات میں موجود عیبوں پر نگاہ دوڑائی جائے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔